کامیابی ایک ایسا راستہ ہے، اس پر چلنے کے لیے آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس پر ہر کوئی نہیں چل پاتا۔ جو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کے بھروسے بیٹھے رہتے ہیں کبھی نہیں جان پائیں گے وہ کیا ہیں۔ جو اکیلے اڑنا چاہتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور ایک دن وہ مضبوط پروں کے ساتھ اونچی اڑان کو نکل جاتے ہیں۔ جب اس راستے پر چل رہے ہوں تو آپ پر کوئی دھیان دے یا نہ دے کسی کی پرواہ مت کرو۔ آپ کے ہنر کو کوئی مانے یا نہ مانے، تم بس چلتے رہو۔ میں یہ سب ان کے لیے نہیں کہہ رہا جن کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں، یہ ان کے لیے جنہوں نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے اپنی ناکامیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں پر کوئی یقین نہیں کرتا جن کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ بھروسہ تب کریں گے جب ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤ گے، کیونکہ لوگ تو صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اکیلے ایک پارٹی کی بنیاد رکھنے والا انسان 22 سال کی محنت کے بعد ملک کا پرائم منسٹر بن گیا۔ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں لیکن وہ ڈٹا رہا کیونکہ اس کو اپنے آپ پر یقین تھا۔ اکیلے لڑائی لڑنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے آپ کو جانو، اپنی طاقت کو پہچانو، اور اس طاقت کو جاننے کے لیے تمہیں اکیلے ہی سوچنا ہوگا، اکیلے ہی قدم بڑھانا پڑے گا۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے تمہاری زندگی بدل نہیں سکتی۔ فلاں شخص نے یہ سب کچھ کر لیا کیونکہ اس کے پاس یہ سب کچھ تھا، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ جب تک تم کچھ کرو گے نہیں یہ سب تمہارے پاس کیسے آئے گا؟ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آتا، وہ یہ سب اپنی ہمت اور محنت سے بناتے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں کچھ نہ کرنے کے، آپ کو خود ہی اٹھنا پڑے گا اور ان سب چیزوں کو روند ڈالو جو تمہیں روند رہی ہیں۔ اپنی منفی سوچ ختم کرو، جب تک گرو گے نہیں تو اٹھو گے کیسے؟ جیت کی خاطر جنون چاہیے، ابال ہو جس میں ایسا خون چاہیے، یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر، بس اپنے ارادوں میں جیت کی گونج چاہیے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس پر غور کیجیے گا۔ ایسا پرندہ جسے پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں یعنی ایگل، جسے باز یا عقاب کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ اسی سے کچھ سیکھ لیں تو آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر لیا تو آپ کو کامیاب انسان بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ شاہین کبھی بھی اپنی اڑان کسی اور کے ساتھ نہیں اڑتا، وہ جانتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ اڑا اور اس میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو وہ دوسروں کے ساتھ اڑ نہیں پائے گا اور وہ اس کی کمزوری بن جائے گا، اس لیے وہ ہمیشہ اکیلا ہی اڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہو تو اپنی قابلیت پر یقین رکھیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن اڑان ہمیشہ اکیلے ہی بھریں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلیں۔ بھیڑ ساتھ تو دیتی ہے لیکن پہچان چھین لیتی ہے۔ جہاں بارش کے دوران سارے پرندے گھونسلہ ڈھونڈتے ہیں، وہی باز بارش کے دوران اڑان بھرتا ہے۔ طوفانوں میں وہ طوفان کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت سمجھتا ہے اور اس کی ہوا سے زیادہ اونچا اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے مشکلات اور حالات سے مت گھبراؤ بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کو فیس کریں، کیونکہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے۔ اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی کوشش کیجیے گا، باز 70 سال تک جی سکتا ہے۔ اتنی زندگی جینے کے لیے اسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پنجے شکار کو نہیں پکڑ سکتے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے پار لمبے اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ موٹے اور بھاری پار اس کے سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا۔ اس وقت اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہمت ہار جائے یا مر جائے، یا پھر اپنے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھے، یعنی دردناک عذاب سے گزرے اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ وہ اذیت والا راستہ چنتا ہے اور پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے اور پتھروں پر مار مار کر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ آنے کا۔ جب نئی چونچ نکل آتی ہے تو اپنی نئی چونچ کی مدد سے وہ اپنا ایک ایک ناخن اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ اپنی چونچ اور ناخنوں کی مدد سے وہ اپنا ایک ایک بال نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں عقاب کو تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ عقاب کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو اور اس نئی چونچ اور بالوں کے ساتھ تقریباً 40 سال اور زندگی جیتا ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خود کو مشکلات سے گزارنا ہی پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، باز کی طرح خود کو تکلیفوں سے گزارنا ہی پڑے گا اور اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا۔ مشکلوں کا مقابلہ کریں کیونکہ ان سے بھاگ کر جانا آسان ہوتا ہے۔ ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے، ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ، زندگی میں لڑنے والوں کو قدموں میں جہان ہوتا ہے۔ باز کسی کی مدد نہیں لیتا، وہ شکار کو خود ہی دبوچتا ہے اور خود ہی کھاتا ہے۔ زندگی میں اس سے کچھ سیکھو اور اپنے سارے کام خود ہی کرنا سیکھو، کسی پر بوجھ مت بنو۔ جب باز شکار کرتا ہے تو اپنا سارا دھیان شکار پر ہی رکھتا ہے، جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے وہ کہیں اور دھیان نہیں دیتا۔ اس لیے جب تک
آپ اپنے مقصد پر فوکس نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مضبوط ارادہ رکھیں، نڈر ہو کر چلیں، کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ تو پھر آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا آپ تھکے ہوئے ہو؟ آپ کو اپنی نیند کچھ کرنے نہیں دے رہی؟ کیا کچھ کرنے کے لیے انرجی نہیں ہے؟ یا پھر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ یا پھر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ سب اسباب ہیں جو آپ کو روکے ہوئے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو پہلا قدم اٹھاتے وقت سامنے آ جاتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کو جو چیز روکے ہوئے ہے وہ آپ خود ہو۔ یہ سب اپنے آپ کو دلاسا دینے کے بہانے ہیں، اس پر زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے۔ اگر کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھ کر حسد کرتے ہو، اگر کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر حسد کرتے ہو تو حسد کرنا بند کرو۔ یہ مقام انہوں نے محنت سے حاصل کیا ہے، وہ اکیلے ہی اس راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے۔ آپ وقت سے فائدہ حاصل کرو، رکو مت، بس چلتے رہو، چاہے آپ کی رفتار سستی کیوں نہ ہو، بس چلتے رہو۔ ایک دن منزل تک پہنچ جاؤ گے، منزل آپ کے پاس خود پہنچ جائے گی۔ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے دکھی ہونے کا ڈرامہ بند کرو، سب کو یہ دکھانے کی کوشش بند کرو کہ تم اداس ہو۔ آپ کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ خدا بھی اس انسان کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کچھ چاہیے تو اٹھو اور اسے حاصل کرو، بہانے بنانا بند کرو، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا بند کرو۔ کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ تم اپنے جھوٹ سے اپنے سچ کو شکست دے سکتے ہو، اور یہ سچ ہے آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 کان اور 2 آنکھیں ہیں۔ کیونکہ یہ سب نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے بہت کچھ کر دکھایا ہے، پھر آپ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ چیلنج سب کو ملتے ہیں۔ کیا آپ کا معاشرہ بدلے گا؟ وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ بدلنا ہے تو آپ کو خود ہی بدلنا ہے، اور وہاں سے ہی بدلنا ہے۔ کچھ لوگ اپنے محلے، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ مواقع نہیں ملتے۔ کیا کسی انسان کی زندگی بنا پریشانی کے گزر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مشکلیں آئیں گی، آپ کے ماحول کی، محلے کی، بلکہ معاشرے کی بھی، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی بھی، لیکن آپ نے وہیں سے اٹھنا ہے، وہاں سے ہی اٹھنا پڑے گا۔ اس چیز کا انتظار کرنا بند کرو۔ مشکلیں سب پر آتی ہیں، ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ بھی آپ کی جولی میں خود آ کر نہیں گرے گا۔ درخت پر پکا ہوا پھل بھی توڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پکا ہوا پھل خود درخت سے گر جائے وہ کام کا نہیں رہتا۔ اللہ بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کو صرف کوشش کرنی ہے، کامیابی وہ خود دے گا۔ کل کروں گا، کل کروں گا، آج کرو جو بھی کرنا ہے۔